مولانا ظفر علی خان صاحب نے ایک نظم لکھی تھی، اس کے آج چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اشعار سنانے کی وجہ کیا تھی۔ وہ اشعار یہ تھے: کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر ہو جائے گا، بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا باطل نہاں ہو جائے گا۔ القدس فلسطین کی سرزمین کو کہتے ہیں، بیت المقدس کی جو سرزمین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بیت المقدس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسرائیل جب اس سرزمین پر جو جتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، وہ دنیا کے کسی انسان سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر انسانیت شرما جاتی ہے۔ آج اسرائیل نے فلسطین کے مغربی کنارے کے اوپر نئی یہودی بستیاں آباد کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور اس کی منظوری دے دی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، کسی مسلمان ملک کی طرف سے اس کے خلاف کھلم کھلا مذمت نہیں کی گئی کہ جو اسرائیل جو یہ کام کر رہا ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کے مترادف ہے اور ان کو فلسطین سے بے دخل کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن یورپی یونین کے اراکین پارلیمنٹ نے ایک خط لکھا اور 1000 سے زیادہ یورپی یونین کے پارلیمنٹ کے ارکان نے اس خط کے اوپر سائن کیے اور نیتن یاہو کو بتایا کہ جو آپ یہ جو بستیاں تعمیر کرنے جا رہے ہو یہ غیر قانونی ہے اور یہ جنیوا کنونشن 1949 کی یہ خلاف ورزی ہے، یہ جو زمین ہے یہ فلسطینیوں کا حق ہے۔ ٹرمپ اور اسرائیل کے اس منصوبے کو ہم مسترد کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا حل نکالا جائے کوئی نہ کوئی۔ سلامتی کونسل میں بھی یہ قرارداد پیش ہو گئی ہے کہ جو یہ اسرائیل جو بستیاں تعمیر کر رہا ہے یہ غیر قانونی ہے۔ لیکن اسرائیل کیوں بستیاں تعمیر کر رہا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے نہیں ہے، اب تو کوئی نور الدین زنگی موجود نہیں ہے، اب ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمان تو عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جو نہیں ہیں وہ بھی ان کو بھی روٹی کی فکر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں میرا بیٹا آفیسر بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ہم یہ فیوچر بن جائے، گھر بن جائے، یہ بن جائے۔ وہ تو دنیا کے ہو گئے ہیں، ان سے لڑائی کرنے ہم سے لڑائی کرنے کون آئے گا؟ میرے عزیز دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان اس دنیا میں آباد ہیں اور پوری دنیا میں یہودیوں کی آبادی صرف 2 کروڑ ہے اور اربوں مسلمان 2 کروڑ آبادی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج سب کچھ ہے، دنیا کے آدھے سے زیادہ وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن ایک چھوٹی ساری اسرائیلی ریاست ہے، نام نہاد ریاست، جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو شہید کرتی ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کے بچوں کو یتیم کرتی ہے۔ ایک حملے میں 500 فلسطینی بچوں کو شہید کر دیتے ہیں یہودی، لیکن پوری امت مسلمہ کے اوپر جون تک نہیں رنگتی، اور وہ بچے وہ پکار رہے ہیں، وہ ہماری بہنیں ہمیں پکار رہی ہیں، وہ ہماری مائیں ہمیں پکار رہی ہیں کہ ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، کہاں ہو مسلمانوں، ہماری مدد کو آؤ، ہم آپ کو پکار رہے ہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ، آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، لیکن
آج سی سمجھ نہیں آتا ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ہمیں خبر نہیں ہے۔ برما میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کی چھاتیاں تک کاٹی گئی، ان کے ساتھ کیا کیا حشر نہیں کیا گیا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اکثر آپ نے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا، سمندروں میں لاشیں تیر رہی ہیں، بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ کس کس ملک کی میں داستان آپ کو سناؤں؟ جو کشمیر میں ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے۔ ہمارا وزیر اعظم عمران خان پوری دنیا کے سامنے یہ چیخ چیخ کر کہتا رہا، یہ کشمیریوں کے اوپر یہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، جو خصوصی اختیارات، جو خصوصی حیثیت کشمیر ختم کی گئی ہے، جو ان کو شہید کیا جا رہا ہے، پوری دنیا اس کے سامنے کھڑی ہو جائے اور انڈیا سے مطالبہ کرے کہ وہ کشمیر کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا ختم کر دیں، لیکن کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ آج آپ کے سامنے ہے، اگر کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوا تھا، پوری دنیا کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا، پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی تھی۔ آج اللہ نے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ خدا اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے، لیکن مسلمانوں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کردار ادا کرتے ہیں، کہ آپ لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔